اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی۔ وقال اللہ سبحانہ تبارک فی آیات اخری وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اپنے اس پاک اور مقدس نفس اور سانسوں کے ساتھ عالم اسلام کے لیے دعا، مسلمانوں اور مومنین کے مسائل کے حل کے لیے دعا، جو مریض ہیں ان کو شفاء عاجل عنایت ہو بحق محمد اور آل محمد۔ مخصوصاً دو نام ہمارے سامنے ہیں، ان دونوں کے لیے درخواست کی گئی ہے دعائے صحت کی انشاءاللہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شدائد کے صدقے میں جو آپ نے قید کے دوران تحمل کیے ہیں، اے میرے پروردگار سب کو شفاء عاجل ہو، مخصوصاً ہمارے ان دو مومن کو بحق محمد وآل محمد۔ صلوات بھیج محمد وآل محمد۔ ہر روز ہم عرض ضرور کرتے ہیں کہ جو ہمارے جوان ہیں وہ آگے آ جائیں، اچھا نہیں لگتا روزانہ بیان کرتے ہوئے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ جلسات جس میں ہم اور آپ شرکت فرما رہے ہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی درخواست ہے، ان کی خواہش ہے اور ان کی تمنا۔ جب کبھی ہم اور آپ فرش ازا پر آئیں، حق یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اور جب اٹھ کر جانے لگیں پھر ان کے لیے دعا کریں کہ جن کی بدولت ہم کو یہ عظیم نعمت ملی ہے۔ معمولاً مجلسوں کے دوران آپ لفاظی کی صورت میں بہت بڑی بڑی باتیں سن لیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، غور نہیں کر پاتے ہم لوگ۔ ذرا تجزیہ کریں آپ ادیان و مکاتب کا اور مذاہب کا کہ وہ کتنے بیچارے بیچارے ہیں اور کتنا خلا ہے ان کے پاس، اور ہم باوجود اس کے کہ لکھنؤ میں رہ رہے ہیں، ذہن میں کچھ بھی ہو آپ کے لکھنؤ کا امیج، لیکن ہم رش کر رہے ہیں یہاں کے ماحول سے۔ اب ہمیں نہیں پتہ یہاں والے لوگ آیا اس نعمت کی طرف متوجہ ہیں کہ نہیں، کہ مختلف مناسبتوں پر اتنی اہمیت کے ساتھ نشستوں کا برپا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اور محمد و آل محمد بآواز بلند
حق تو اہل بیت کا کبھی نہیں ادا ہو سکتا ہے، لیکن یہی 3-4 دن جو مخصوص کر دیے جاتے ہیں، اس میں کچھ معروضات، کچھ ان کے مطالبات، کچھ ہماری ائمہ کی عطوفتیں، مہربانیاں حدیثوں کی شکل میں ہمارے ذاکر اور علماء آپ تک پہنچاتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ چھٹے امام کے پاس ایک گروہ آتا ہے 5ویں امام کی شہادت کے بعد۔ یہ اس گروہ میں دوست بھی ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمیشہ فرصت کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی طعن، کوئی طنز۔ اس میں خود راوی کہتا ہے کہ ہم اس میں موجود تھے، اور جب ہم جمع ہوئے تعزیت اور تسلیت کے لیے تو ہم نے کنایتاً یہ بات کہی امام سے کہ ہم آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت کے لیے آئے ہیں۔ بہت توجہ کیجیے گا، ابتدائی میں ہم اس حدیث کو آپ تک، اس واقعے کو پہنچا رہے ہیں تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں کس کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ اور یہ جو وفد آیا ہے، یہ جو گروہ آیا ہے، یہ جو پینل پہنچا ہے، یہ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص ہمارے درمیان سے اٹھ گیا جب وہ کہتا تھا قال رسول اللہ، تو ہم لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اس سے سلسلہ سند پوچھیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، خاص طور سے ہمارے بچے اور جوان، یعنی کیونکہ 5ویں امام جب اپنے جد رسول خدا سے کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بیان کرنے والوں کا ایک اور مقصد ہے کہ اب میرا سلسلہ ٹوٹ گیا، اب باقر کے بعد، راوی کی بات نقل کر رہے ہیں، اب محمد باقر کے بعد وہ سلسلہ ٹوٹ گیا کہ اب ہم رسول کی بات سننے کے لیے ہم کو واسطوں کی ضرورت پڑے گی، اور راوی سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے کس سے سنا، آپ نے کس سے سنا۔ ایک سلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ ایک سلوات نہیں، کئی سلواتوں کی ضرورت ہے۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد وآل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی لطافت کو ہم آپ کے اوپر چھوڑ رہے ہیں کہ آپ خود محسوس کریے گا کہ امام کیا جواب دے رہے ہیں۔ امام کچھ دیر توقف کرتے ہیں اور سکوت کے بعد فرماتے ہیں قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی ان من عبادی من یتصدق بشقۃ من تمر یا بشقۃ تمر۔ پروردگار یہ فرما رہا ہے، سب تک بات ہم نہیں پہنچا پائے، مجلس میں آنے والا مجمع لطافتوں کو پوری طرح متوجہ ہو۔ کوئی بڑی لمبی چوڑی تفسیر نہیں، کوئی دلائل اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جرت ہو تو ہم سے پوچھو کہ آپ سے کس نے کہا؟ قرآن میں تو ہے نہیں، آپ کے جد رسول نے تو فرمایا نہیں۔ محمد علی محمد صلی اور اب ہم ایکسپلین اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، بڑوں سے معذرت چاہتے ہیں کہ آنے والے نے تعجب سے یہ بات اور تسلیت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ بات کہی
کہ پانچویں امام یعنی محمد، ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے جد سے کسی حدیث کو بیان کرتے تھے تو واسطے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا بیان کر دیتے تھے، معصومین کا رابطہ تھا۔ چھٹے امام کے پاس آنے والوں میں کسی نے تعریضاً یہ بات کہی، کیونکہ اگر آشنا ہو، دوست ہوتا تو سوال ہی نہیں کرتا، اس کا مطلب اس کا ارادہ کچھ اور تھا، لیکن جو جواب ملا وہ جواب ڈائریکٹ خداوند عالم کا کلام تھا۔ یہ وہ کلام ہے جو اس سے پہلے حدیث قدسی کی شکل میں نہیں آیا، یہ وہ کلام ہے جو قرآنی آیات کا جز نہیں ہے۔ لہذا چھٹے امام نے فرمایا پروردگار فرما رہا ہے۔ اگر تاریخ میں سوال ہو جاتا، یہاں پر رک کر کے اس وفد میں سے کوئی سوال کر لیتا کہ بھئی آپ نے یہ جو بیان فرمایا کیا یہ کوئی حدیث قدسی ہے؟ کیا آپ کے جد نے، آپ نے اپنے بابا سے یہ بات سنی ہے کہ پروردگار نے حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا ہے؟ ان سب کا سوال نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت جس جلوے کی جلوہ نمائی کی صورت میں چھٹے امام نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے، ایسا روب طاری تھا کہ جیسے ناطق قرآن ہو۔ اب اس سے زیادہ ہم ایکسپلین کریں گے تو لوگ نہ جانے طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگیں گے، اس لیے کہ تحمل نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے بیان کیا کہ وہ سب خاموش ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ بھی یہ بندہ بات کو بیان کر سکتا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والا۔ اور حدیث کیا ہے؟ بیان فرمایا کیا؟ فرماتے ہیں پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ اگر ہمارے بندوں میں سے کوئی ایک کھجور کا ایک ٹکڑا بھی بشقۃ من تمرہ، ایک کھجور راہ خدا میں دے دے، انفاق کر دے، انا اربیہا لہو، ہم اس کے لیے پرورش کریں گے، اس کو پروان چڑھائیں گے۔ جیسے ایسا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے بویا ہے، پانی ہم دیں گے، اس کو آبیاری ہم کریں گے۔ اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے اسی صورت سے کہ جس طرح اونٹ کے بچے کی تم پرورش کرتے ہو تاکہ بڑا ہو جائے، اور پھر حضرت فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس کو احد کی پہاڑ کے برابر کر دیں گے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے میں۔ ایک راہ خدا میں ایک تمر، ایک کھجور، اور بہت ساری روایتیں اس موضوع پر کہ جب پروردگار، وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، اس بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، کمیت نہیں دیکھی جاتی ہے، نیت دیکھی جاتی ہے۔ 1 روپیہ بھی اپنے دینی کاموں میں نکال دیا تو آپ کا، کیونکہ رابطہ کسی اور سے ہے، کیونکہ رابطہ آپ کا کسی اور سے ہے، اور وہ میری بی بضاعتی کا علم ہے اس کو، لہذا اس ہماری کم سے صدقے کو بہت زیادہ بنا سکتا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ بس ہماری گفتگو اس امام کے سلسلے میں ہے، اس شخصیت کے سلسلے میں جس کے بارے میں نے عرض کیا۔ جلدی جلدی 2-4 باتیں تاکہ بعد میں ہم آئیں گے کہ آج ہمیں جس موضوع پر بیان کرنا ہے وہ ہے آپ نے اپنے شاگردوں کی تربیت کیسے کی۔ دیکھیں ذہن میں یہ بات نہ آئے، کیونکہ ایک شبہ ہے کہ امام کا موضوع ہے اور امام کے موضوع کے اوپر گفتگو نہ ہو کر کے ہمیں البتہ اس بات کی فکر نہیں کہ کوئی کیا کہے گا، لیکن اس کا ایکسپلینیشن ضروری ہے کہ شاگردوں کے سلسلے میں جب گفتگو ہم کریں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس استاد کے بارے میں گفتگو کرنے کی تو ہم میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ بغیر تکلف و تعارف کے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا
کہ باغبان کی تعریف ڈائریکٹ باغبان کے مقابل میں جا کے نہیں ہوتی کہ کیا کہنا آپ کا، کیا جانے آپ، پہلے آپ باغ میں اور باغیچے میں جا کر کسی کلی پر ہاتھ رکھ کے اس کا ایکسپلین کر کے بتائیے، تب ہم سمجھیں گے آپ کچھ ہے۔ چھٹے امام کے ہاتھوں سے سینچا ہوا یہ باغیچہ اور یہ باغ کہ جس کے کھلتے ہوئے پھولوں کا نام ہے زرارہ اور محمد ابن مسلم ثقفی، انہی پھولوں میں سے کوئی ہشام بن سالم ہے اور کوئی ہشام بن حکم ہے اور کوئی مفضل بن عمر ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کیا ایسا کیا کہ جس کی بنا پر آج بڑے اطمینان سے ہم یہاں بیٹھ کر قال الصادق و قال الباقر کہہ رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ بھری پڑی ہوئی ہیں کتاب مناظرات سے کہ جہاں پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دینی مناظرے کیے ہیں، توحید کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، ملحدین کے ساتھ جو لوگ انکار خدا رکھتے تھے ایسے لوگوں کے ساتھ، آیات قرآنی کے سلسلے میں، صحیح تفسیر، صحیح تعویل، ولایت کے سلسلے میں۔ اہم ترین کارناموں میں ہمارے چھٹے امام کی زندگی میں جو نظر آتے ہیں وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ہے۔ بطور عموم ولایت اہل بیت، بطور خاص خود علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر گفتگو، اور دوسرے کربلا سے متعلق جو آپ روایات اٹھا کر کے دیکھیں، زیارت، بکا، گریا، ان کربلا کی زیارت، دور سے بیٹھ کر کے زیارت کرنا، ان تمام زیارتوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ اگر روایتیں ہمارے پاس ہیں تو ہمارے چھٹے امام سے، یا ان کے باپ اور یا خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک صلوات بھیجیے امام۔ پہلے آپ یہ احساس کریں میرے بچے، میرے جوان، کہ جس شخصیات کی محبت کو پروردگار نے ہمارے اور آپ کے دلوں کا انتخاب کیا ہے، پہلے تو اس انتخاب کے اوپر ہمیں اللہ کی حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ اے میرے پروردگار، کائنات میں اتنے لوگ تھے، ان میں سے تو نے ہمارے دلوں کا انتخاب کیا۔ یہ کون شخصیات ہیں اور کون حضرات ہیں اور کیسی ہستیاں ہیں؟ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یہ بتائیے کیوں آپ کو فضیلت ہے دوسروں پر؟ اس نے جملے کو ذرا سا وسیع کر کے پوچھا، کہا آل ابو طالب کے اوپر کو دوسروں پر فضیلت کیوں ہے؟ اب ظاہر ہے امام سے جو بھی گفتگو سنتا ہوگا ایک مرتبہ جیسے دل بھر گیا اور آ کر کے سوال کر رہا ہے کہ ہم کو وجہ فضیلت تو بتائیے۔ امام نے کچھ بھی نہیں کہا، سامنے ایک کھجور رکھی تھی، کھجور کو دہن میں رکھا، گٹھلی وہیں اسی کے سامنے سائیڈ میں بو دی، خاک کے نیچے کر دی، مٹی کے اندر چھپا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک مرتبہ پودا بنا، تناور درخت بنا، اور اس کے بعد جھومنے لگا، پھلوں سے جھومنے لگا۔ دیکھیں میں آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ یہ گویا معجزات آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے امام کی یہ معجزے بالکل نیچر کے مطابق ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے معجزہ نہیں ہے، لیکن ہاں آنے والی نسلوں کو یہ مخاطب ضرور کرنا ہے کہ جن کی محبت کے لیے ان کے دلوں کا انتخاب ہوا ہے، یہ اس طرف سے احسان ہے، ادھر سے کوئی احسان نہیں ہے۔ خدا کی قسم جب ہماری آنکھوں سے پردے جب ہٹیں گے تب پتہ لگے گا کائنات کی مخلوق دوڑ میں کس طریقے سے ہے کہ ہم پہلے نزدیک ہوں، ہم پہلے پہنچ جائیں، ہم پہلے پہنچ جائیں۔ ابھی ہم 2-3 آپ کے سامنے مثالیں دیں گے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ کھجور کا درخت باقاعدہ جھوم رہا ہے، اس کے پھل، آپ نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بعد گٹھلی اس میں سے نکالی، کہا ذرا پڑھو اس گٹھلی پر، تو گٹھلی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ سمجھ گئے کہ کیوں فضیلت ہے آل ابو طالب کو دوسروں پر؟ میرے عزیز دوستوں،
قرار نہیں ہے، پروردگار کی جانب سے قرار نہیں ہے کہ زبردستی ہمیں منوائے، وگرنہ ناک رگڑ رگڑ کر کے منواتا۔ کیونکہ آپ کا امتیاز اللہ کی بارگاہ میں اور اس کی لاج رکھنا ادھر سے طے شدہ تھا کہ نہیں، کس نے اپنے اختیار سے فضیلتوں کا اقرار کیا ہے، لہذا اس نے چھوڑ دیا کہ تمہارے سامنے یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، دیکھو تم کس طریقے سے انتخاب کرتے ہو، کدھر تمہارا جھکاؤ ہوتا ہے۔ لہذا جو ہمارے سامنے واقعات ہیں، ایک شخص آتا ہے امام کے پاس، گوشت لے کر کے آیا، امام سے کہا کہ ہم آپ کے لیے لائیں، امام نے کہا یہ میرے لیے حرام ہے، اس کو جاؤ باہر کتوں کے آگے ڈال دو۔ اور وہ کہتا نہیں، ہم بڑے اہتمام سے لائے ہیں، اور یہ آپ نے فرمایا یہ بغیر ذبیحہ کے ہے، اس پر نام خدا نہیں پڑھا گیا ہے۔ اب جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا ایک تھیلے میں رکھ کر کے اس کو گوشے میں رکھ دو، اور اس کے بعد جاؤ دیکھو۔ اس گوشت کے ٹکڑے کو ایک تھیلے میں رکھ کر کے کنارے رکھ دیا گیا، تو وہ گوشت کا ٹکڑا خود گویا ہوتا ہے، خود بولتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس نسل پر حرام ہیں، ہمارا جیسا گوشت ان لوگوں کے اوپر حرام ہے، یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پر نام خدا نہیں لیا گیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ وقت صلاحہ، چھوٹے چھوٹے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں جو میں کہتا ہوں ہدف نہیں ہے کائنات کا ان کی فضیلتوں کا گنوانا، کیونکہ اگر ہدف و فضیلتوں کا گنوانا تو دنیا چھوٹی پڑ جائے گی، زمان اور مکان محدود ہیں، ان کے فضائل لامحدود ہیں، لہذا درمیان میں کبھی گفتگو آ جاتی ہے تو ان کے فضائل کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں کہ جس کو آج تک جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یہ جو آپ نے علماء اور ذاکرین سے سنا ہے، گاہ بگاہ اشارے کہ اگر مجھ کو اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے سلسلے میں وہی کہنے لگیں گے جو عیسیٰ کے سلسلے میں ہے، یہ صرف اشارے ہیں اس بات کے، اصل یہ ہے کہ تمہارے فضائل بیان ہی نہیں ہو سکتے۔ اور ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ علی تمہارے فضائل کا ہم کیا کریں، دوستوں نے خوف میں، دشمنوں نے کینے اور حسد میں تمہارے فضائل اور فضیلتوں اور کمالات کو چھپایا، اس کے باوجود اتنے ہیں کہ جن کو دفتین میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ دفتین سے مراد کتاب کے دو جلدیں نہیں ہیں، دفتین سے مراد زمین و آسمان ہے۔ میں ابن ابی الحدید کی فکر کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ انہوں نے کیا سوچا تھا، میں جو سمجھ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمینوں کے تہوں میں ہم گئے نہیں، آسمان کے راستوں پر ہم پہنچے نہیں، لیکن جو اشارے ملے ہیں وہاں پر بھی یہی، یہاں پر بھی یہی۔ اور موٹی موٹی باتیں سن لیجئے، آسمان کے تذکرے تو کچھ آپ تک پہنچے ہوں گے، لیکن زمین کی تہوں کے تذکروں کے سلسلوں میں ہمیں روایتیں ملی ہیں۔ جب صاحب اصلی آئے گا کہے گا اگل، جو کچھ تمہارے پاس ہے باہر کرو، زمین اس نے اگلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین مطیع بنائی گئی ہے، فرما بردار ہے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا آپ کی اطاعت کس کس پر واجب ہے؟ چھٹے امام سے سوال ہو رہا ہے۔
آپ کی اطاعت کس کس چیز پر واجب ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں پہاڑوں سے کہوں، اور آپ نے ایک اشارہ کیا کہ اگر میں اس پہاڑ سے کہوں کہ سر چل آگے، فسارا، یہ چلنے لگے گا، آپ یہ کہہ رہے تھے، اس میں حرکت پیدا ہو گئی پہاڑ میں. آپ یہ گفتگو کا بہت بڑا عجیب مرحلہ ہے، یعنی کہا نہیں ہے، کن نہیں ہوا، کہا نہیں کہ کر، بحث اطاعت کی منزل میں اپنے کو پہچانوانا. بحث صرف یہ ہے کہ آیا میرے پر بھی کوئی تمغہ اور ہار آ سکتا ہے کہ یہ موتی ہے امام کا، لہذا اس فرصت کو پہاڑ نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. ارے کائنات دیکھ لے، ہم ان کے موتی ہیں. اچھا جب وہ چلنے لگا تو آپ نے فرمایا ما قصدک، ہم نے تمہاری طرف کوئی اشارہ نہیں کیا تھا. اس کا مطلب کئی پہاڑ تھے، حاضہ میں سب آ رہے تھے، مقصود کو صرف یہ سمجھ رہے تھے. لیکن اگر بحث اطاعت کی ہو تو پھر آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ ہم اطاعت کی منزل میں. لہذا میں اکثر اپنے مخاطبین سے یہ بات کہا کرتا ہوں، آپ تک بھی شاید ہم نے پہنچایا ہوگا، سورج کا پلٹنا علی کے لیے فضیلت نہیں ہے. یہ نیچر کے مطابق ہے، آدمی اپنے مالک کے سامنے ہمیشہ مطیع رہے. یہ قانون کے مطابق ہے. ہاں اس سورج نے پلٹ کر کے بہتوں کے چہرے آشکار کرا دیے اور بہتوں کو دعوت دے دی کہ ہم بی شعور مخلوق ہیں، ہمیں عقل نہیں دی گئی، ہم سے اطاعت طلب نہیں کی گئی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اگر موقع ملے تو فرصت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اور ہم کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو صبح سے شام تک فرصت ہی فرصت ہے قال الصادق کی اطاعت کرنے میں، قال الباقر علیہ السلام کی اطاعت کرنے میں. کہیں جائیں تو ہم مطیع و فرما بردار بن کر کے جائیں، کلاس میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، مدرسوں میں ہوں، کالجز میں ہوں، جاب پر ہوں، کہیں نہ کہیں دوسروں سے فرق نظر آئے میرے روزمرہ کی زندگی میں، اور ہمیشہ اندر سے چبھن ہو. کوئی تو پوچھے کہ آپ الگ کیوں دکھ رہے ہیں، آپ الگ کیوں عمل انجام دیتے ہیں. ہمارے جو پرانے لوگ ہوں گے، ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان سے واقفیت نہیں، لیکن ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ بزرگ ہمارے اپنے آفیسز میں اپنے عمل سے پہچان لیے جاتے تھے، وہ اپنی روزمرہ کی زندگی سے پہچان لیے جاتے تھے کہ نہیں بھئی یہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں، لہٰذا ان کی زندگی کا انداز الگ ہے، ان کے جاب کا انداز الگ ہے، یہ کہیں بھی خیانت نہیں کرتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اور یہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا ہے. ہم لوگ ادے پور میں مبلغین کا ایک اجتماع تھا، کئی سال پہلے کا واقعہ ہے. حالانکہ جا رہے تھے کہ واپس ہو رہے تھے یہ مجھے نہیں معلوم، میرے ساتھ 3-4 اساتید تھے جن کو ہم لیے جا رہے تھے وہاں، اور اچانک ڈبے میں نماز کا وقت آ گیا، جو معمولاً آ ہی جاتا ہے. اب تو خیر حالات بدلے میں ہیں، اب تو اشاروں میں پڑھنا پڑتی ہے. بہرحال اس وقت یہ تھا کہ معمولاً
آدمی پڑھ لیتا تھا۔ ایسے ہی جو کچھ بھی ذہن میں رہا کہ اہل بیت کی جو تعلیم ہے، اور کئی مرتبہ کیونکہ مجلس میں اس بات کو پیش کر چکے تھے، اب موقع تھا اس وقت خود عمل کرنے کا، تو فوراً ڈبے میں جو آدمی بیٹھا تھا اس سے ہم لوگوں نے پوچھا، ہم میں سے حالانکہ کس نے پہل کی کہ بھائی آپ اجازت دیں گے ہم 2 رکعت یہاں پر نماز پڑھ لیں؟ وہ تو حیران ہو گیا۔ اب ظاہر ہے ہندوستان کا مزاج اب یہ ایسا ہو گیا ہے، پہلے اس طرح کے واقعات کہ اگر کوئی نماز اور عبادت کے لیے ہو تو وہ باقاعدہ بہت ہی استقبال کرتے تھے، اور پھر وہی واقعے سے واقع آ رہا ہے، لیکن کیونکہ باہدف ہے۔ بھوپال کے راستے میں ایک مرتبہ میں نیچے نماز پڑھ رہا تھا، ٹرین چل دی، لیکن نماز میری ختم ہو چکی تھی۔ میں جب لوٹ کر کے آیا تو ایک پنڈت نے کہا، وہاں معمولاً گویا مسلمانوں کو یا ملاؤں کو خان کے نام سے پکار دیں، کہتے خان صاحب ہم نے سوچ لیا تھا کہ اگر گاڑی چل دی اور آپ نہیں پہنچ پائے تو ہم چین کھینچ لیں گے۔ ارے یہ فرانس تھوڑی نہ ہے، یہ ہندوستان ہے۔ خوب بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر جب اس سے پوچھا کہ بھئی آپ اجازت دیں، تو وہ ایک دم سے کہنا ارے نماز کے لیے پوچھنا کیا۔ اب دوبارہ ہم لوگوں کو موقع مل گیا امام صادق علیہ السلام کی اطاعت کا۔ آپ نے ہم لوگوں میں سے حالانکہ کس نے فرمایا، بتایا کہ نہیں، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو یہ میری نماز نہیں صحیح ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر آپ کی بھی سیٹ ہے، آپ کو ڈسٹرب نہ ہو، یہ ہماری ذاتی عبادت ہے، فردی عبادت ہے، ہم ایسی کامن جگہ کے اوپر بغیر سامنے والے کی اجازت کے۔ اب تو اس نے نہ جانے کتنے سوالات کر ڈالے، کہا کیا یہی اسلام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ اب ہم لوگوں کو موقع مل گیا کہ ہاں علی ابن ابی طالب کا پیش کردہ اسلام یہی ہے۔ کربلا والوں نے جس اسلام کی خاطر اپنی جان کو دی وہ یہی اسلام تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اطاعت کے لیے ہمیں فرصتیں تلاش کرنا ہوں گی۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ لہذا امام صادق علیہ السلام نے اپنی شاگردوں کی جو تربیت کی ہے، کیوں تربیت کی؟ ہر امام اور دوسرے امام کے سامنے ساتھ جو رابطہ تھا، امام بعدی اس کی ذمہ داری یہ ہوا کرتی تھی کہ امام سابق کے کاموں کو مکمل کرے، پوری طرح توجہ کریں۔ اب ہم اور واضح کر رہے ہیں، جو امام جا چکا ہے یہ اپنی زندگی میں جو کام چھوڑ کر کے گیا ہے، آنے والا امام اس کام کو مکمل کرے گا۔ ایک اور ذمہ داری ہے، بعد میں آنے والے امام کے لیے زمینہ سازی کرے گا، تاکہ جو اہداف کلی ہیں وہ رکنے نہ پائیں، جو ایمز ہیں دین کے، قرآن کے، رسالت کے، خدا کے، وہ اسی طرح آگے بڑھ سکیں۔ لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جن بنیادوں کو ڈالا تھا ختم نبوت کے بعد، اب پورے سلسلہ امامت کی ذمہ داری یہ تھی کہ انہی بنیادوں کو مضبوط بنائے اور اسی میں اشجار و پھل و پھول و ٹہنیاں لے کر کے آئے۔ لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مدینے کو کوفے میں بدلا، جو پائے تخت تھا، جو سینٹر آف مملکت اسلامیہ اس وقت تھی، یعنی مدینہ تھا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے مدینے کو چینج کر کے کوفے میں آپ لے کر کے آئے۔ ظاہر ہے مدینے سے لوگوں کے دل وابستہ تھے، لیکن اس کے باوجود علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس اہداف کے تحت کہ آنے والے وقت میں ہم کو اس شہر کے ذریعے سے دین کو آگے بڑھانا ہے، لہذا آپ نے مدینہ چھوڑا اور کوفے میں آئے، اور کوفے میں آپ نے تربیت کرنا شروع کر دی۔ خدا کی قسم 4.5 سالہ حکومت میں، اور اس کے بعد جو اس سے پہلے دور تھا، اس پہلے دور میں آپ نے بنیادیں ڈال دی تھی، بیج بو دیے تھے۔ اس کا ثمرہ آپ کو اس 4.5 سالہ میں جو کچھ آپ حاصل کر سکتے تھے آپ نے حاصل کیا، اور اس کے بعد کوفے کی آباد زمین کو اور آباد سینوں کو بعد والوں کے لیے چھوڑا۔ لہذا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اور پھر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ شہداء اگر کہیں کے تھے تو وہ کوفے کے تھے۔ لہذا کوفی لا یوفی، اس کی کوئی سند متحقق نہیں ہے کہ کسی معصوم نے کہا ہو یا کوئی تحقیق شدہ جملہ ہو۔
اس لیے کہ ہمیشہ کوفے کے لوگ زیادہ رہیں، حتیٰ امام زمانہ کے ساتھیوں میں، انصار و یار و مددگاروں میں کوفے کے لوگ زیادہ ہوں گے. ایک سلوات بھیجیے محمد والے. خوب بات جلدی جلدی. اب لذا حضرت علی علیہ السلام نے کوفے کو آمادہ کیا ہے. کوفے ہی کی آمادہ شدہ زمین سے آپ نے اپنے شاگردوں کو چنا ہے. ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام ہے محمد ابن مسلم ثقفی. کون؟ جنہوں نے 30,000 حدیثیں. کہنا آسان ہے، وہ 2 حدیثیں بھی ہم جیسے لوگ لکھتے ہیں تو کاغذ لے کر کے آتے ہیں. 30,000 حدیثیں امام باقر علیہ السلام سے، 16,000 حدیثیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے. آپ نے حاصل کی، سنا، اور سننے کے بعد اس کو محفوظ کیا اور بعد والوں کے لیے چھوڑا. آج پورا فقہ اسی قال الصادق و قال الباقر کے اوپر ٹکا ہوا ہے علیہ السلام، جو محمد بن مسلم ثقفی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. کون ہے محمد بن مسلم ثقفی؟ ہدف امام صادق علیہ السلام ہے، لیکن جن کی آپ نے پرورش کی ہے، ان پروردہ شدہ افراد میں ایک فرد محمد بن مسلم. محمد بن مسلم کون ہے؟ پہلے آئیے دیکھیں امام ابو حنیفہ کون ہے. اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ ابو حنیفہ کا کیا مقام ہے ہمارے مسلمانوں کے نزدیک. تمام فقہ کا ان کی دار و مدار امام ابو حنیفہ کے اوپر ہے. ابو حنیفہ خود نقل کرتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں ایک خاتون میرے گھر پہنچتی ہے اور ایک ہم سے مسئلہ پوچھتی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ خاتون دوران وضع حمل، ولادت کے دوران مر گئی ہے. بچہ ابھی بطن مادر میں ہے. بہت احتیاط کے ساتھ تاکہ بچے مفہوم تک سے پہنچ جائیں. بچہ بطن مادر میں ہے، کیا کروں؟ حکم کیا ہے؟ ابو حنیفہ کہتے ہیں مجھ کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے. رات کا سناٹا ہے، مجھ کو اس کا علم نہیں ہے. دن کی روشنی ہوتی تو شاید کوئی جواب دے دیا جاتا، لیکن اس رات کے سناٹے میں فطرت پاک شاید یہاں پر غالب آ گئی اور کہا دیکھو ہمیں تو نہیں پتا، لیکن ہم تم کو ایک شخص کا پتہ بتا رہے ہیں. دیکھیں امام صادق علیہ السلام کا بھی پتہ بتایا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال کینہ، حسد اور بہت ساری چیزیں، لہذا وہ پتہ نہیں دیا گیا. محمد ابن مسلم کا پتہ دیا گیا کہ آپ وہاں چلے جائیے، وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے، لیکن ایک وعدہ ہے، جو جواب دیں وہ ہمیں ضرور بتائیے گا. اور اس کے بعد آپ کو محمد ابن مسلم کے جواب ملا. محمد ابن مسلم نے جواب دیا کہ نہیں، آپ جائیے اور بچے کو بطن مادر سے آپ باہر لائیں اور اس کے بعد اس کی تجہیز و تکفین و تدفین ہوگی. ہاں کذا سمعت من جعفر الصادق. ہائے 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 ہائے. مسلم رات کا سناٹا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، خاتون سوال کرنے آئی ہے، ارے تمہارا درجہ بڑا ہو رہا ہے ابو حنیفہ کے مقابل میں، کل چرچا ہوگا کہ ابو حنیفہ نہیں بتا پایا اور محمد ابن مسلم نے بتا دیا. کہا یہی تو وہ وقت ہے کہ جب ہم اپنے امام کو پہچنوائیں. یہی تو صحیح امانت داری کا وقت ہے. لہذا اب کہتے ہیں ابو حنیفہ سویرے ڈھونڈ رہا ہے، جانے کے بعد انتظار کر رہا ہے کہ وہ خاتون آئے گی اور ہم اس سے پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ جواب کیا دیا ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب پتا ہے کہ جو کچھ صادق کے پاس ہے وہ کہیں نہیں ہے. محمد والے محمد صلی اللہ.
ٹھیک چاہیے، ابھی بھی مسئلہ بہت زیادہ واضح نہیں ہوا ہے۔ ابو حنیفہ کون؟ 13 سال تک ابو حنیفہ مالک کے پاس ہیں، اور 13 سال ابو حنیفہ بڑے ہیں مالک سے۔ 13 سال ابو حنیفہ امام مالک سے بڑے ہیں۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ جب یہ ابو حنیفہ مالک کے پاس آتے تھے اور ان کے درس میں، تو مثل طفل مکتب کے، ایک بچوں کی طرح ان کے مکتب اور درس میں بیٹھتے تھے مالک کے پاس۔ اب مالک کون ہے؟ ابو حنیفہ کون؟ امام اعظم، صحیح ہے؟ سارا دار و مدار ان کے ہی اقوال کے اوپر ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم محمد ابن مسلم کے پاس ہم نے بھیجا، یہ کہہ آ رہے ہیں امام مالک کے پاس مثل طفل مکتب، بچوں کی طرح زانو ادب طے کرتے ہیں۔ مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ سلوات بھیجیے محمد والے میں۔ اب ظاہر ہے یہ 2 روزہ مجالس ہیں، 3 روزہ وغیرہ بتاتے کہ پہلے بچے سمجھے تو کہ مالک ہے کون، یہ کون سا ہوا بنایا ہے ان کا۔ البتہ وہ جو علمی اعتبار سے بات ہے وہ اپنی جگہ، کوئی قصد میرا توہین نہیں ہے، خدا بہتر جانتا ہے، نیتوں سے واقف ہے۔ مین مسئلہ یہ ہے جب آپ نے حق کو چھوڑا تو نہ جانے کتنی ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں یہ جواب سننے ملے گا، نہیں پتا، نہیں پتا، نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ بھئی یہی تو شروع سے کہہ رہے ہیں، ایک ایسے دروازے پر آ جاؤ جو آواز سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، صلوات بر محمد والے۔ اچھا چھوڑیے، موٹی سی بات، بچوں کے ایڈمیشن کے وقت ہم لوگ کیا چاہتے کیا ہیں؟ پرائمری اسکول ہے، کہتے ہیں وہ پلے کھلا ہوا ہے بچوں کے لیے خالی۔ آدمی سوچتا ہے یار ایسی جگہ لکھائیں کہ جہاں اب ہم بالکل ہمیں اطمینان ہو جائے، 5ویں تک کے کا نہ، 8ویں تک کے کا نہیں۔ بھئی یہاں کے بعد سیدھے اب یونیورسٹی جانا ہوگا، کالج جانا ہوگا، تو زیادہ تر کوشش یہ کرتا ہے آدمی ایک ایسا اسکول تلاش کرے کہ 12ویں تک اس کو کہیں اور جانا نہ پڑے۔ صحیح بھی ہے، کامن سینس ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ یہاں نکالیں وہاں لے جائیں، یہاں نکالیں وہاں لے جائیں کا نا۔ ایک مرتبہ جب ہم نے چھوڑ دیا تو اب 12 تک کے ساتھ رہے گا، ہم بالکل مطمئن ہیں۔ جب نکلے گا تو اب سوچ سمجھ کر کے نکلے گا، ہمیں بتانا نہیں ہوگا، اب یہ خود کہے گا بابا ڈیڈی فلاں کالج میں جائیں گے۔ پرائمری میں تو اس نے نہیں کہا تھا، اب سبجیکٹ خود ہی چنے گا۔ اس سے پہلے ہمیں فکر تھی، 12ویں کے بعد خود بتائے گا ہمیں یہ پڑھنا ہے اور یہاں پڑھنا ہے۔ صلوات بر محمد والے۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ ٹائم ختم ہو گیا، معذرت چاہتے ہیں، اور یہ بات مکمل نہیں ہوئی محمد ابن مسلم کی۔ ظاہر ہے کل بھی ہم نے آپ سے زیادہ وقت لیا تھا، ورکنگ ڈے تھا کل بھی، معذرت کل کی، اور آج ہم بحث کو یہیں روک رہے ہیں کہ محمد ابن مسلم آپ کے ایک شاگرد ہیں کہ جن کے سلسلے میں ابو حنیفہ نے یہ کہا، ابو حنیفہ کے استاد یعنی جس کے پاس آپ طفل مکتب کی طرح بیٹھتے تھے یعنی مالک، ان کا جو قول ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں، آپ فرماتے ما رعیت احدن، میں کسی ایک کو نہیں جانتا جو جعفر سے افقہ ہو، اعلم ہو، ازہد ہو، اورا ہو، تقوی میں، علم میں، فقہ میں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مالک کہہ رہے ہیں۔ محمد بن مسلم کون ہے؟ بس بات ختم کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابی یعفور افقہ الناس ہیں اپنے زمانے میں، امام کے یہ بھی شاگرد ہیں، فقیہ ہیں، افقہ الناس ہیں۔ آپ چھٹے امام کے پاس آتے ہیں،
فرماتے ہیں آقا ہمیشہ آپ سے ملاقات نہیں ہو پاتی، کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ جب آپ سے ملاقات نہ ہو پائے تو ہم اپنی مشکلیں ان کے پاس لے جائیں اور ان سے جواب لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا محمد ابن مسلم کی طرف جایا کرو، وہ تمہاری مشکلات کا حل کریں گے، جواب دیں گے۔ یہ ہے محمد ابن مسلم۔ سن لیا؟ اب سنیے، محمد ابن مسلم کو ایک قضاوت کے ایک مسئلے میں دربار میں جانا پڑا شریک قاضی کے سامنے، دو گواہ، ان میں سے ایک گواہ محمد ابن مسلم ہے۔ شریک کی نگاہ پڑ گئی محمد ابن مسلم پر، کہا محمد تم جعفری؟ انت من الجعفری؟ یہ کہا اور محمد ابن مسلم چیخے مار مار کے رونے لگے۔ پورا دربار جو وہ قضاوت کا تھا وہ بالکل دنگ رہ گیا کہ یہ کیا ہکا بکا، اتنا فقیہ عالم جس کا چرچا سب طرف ہے، یہ چیخے مار مار کے رو رہا ہے۔ اب میرے بچے اور میرے جوان اور ہم جیسے مولوی، محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ تم نے ہم کو جعفر کے شیعوں کی نسبت دے دی ہے، تم نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ ہم شیعہ جعفر ہیں، ہم کہاں اور شیعہ جعفر کہاں؟ مبالغہ نہیں ہے، شناخت ہے، مبالغہ نہیں ہے، معرفت ہے۔ ہم کہاں اور شیعہ امام صادق کہاں؟ ہم دزداران اہل بیت ہیں۔ انی احب ریحکم، امام فرماتے ہیں مجھ کو تمہاری خوشبو اچھی لگتی ہے، ہم سے اور آپ سے فرما رہے ہیں انی احب ریحکم۔ اور کیوں نہ غم اہل بیت کے موقع کے اوپر ہمارے دل مغموم ہو جائیں، کیوں نہ ہمارے دل آمادہ ہوں، کیوں نہ ہماری آنکھیں رونے کے لیے آمادہ ہوں، اس لیے کہ یہ پورا گھرانہ مظلوم، اتنے فضائل اور کمالات جس گھر میں پائے جائیں، جس کے 4000 شاگرد ہوں، جس کے ایک شاگرد کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا ہو، اس کو رسی باندھ کر کے دربار میں کشا کشا لایا جائے۔ کل کہیں بات ہو رہی تھی، بڑی چبھتی ہوئی بات تھی کہ ہم لوگ زیادہ مصائب سننے کے عادی ہو گئے، لیکن ہماری جو سنت و سیرت رہی ہے وہ کثرت مصائب کی نہیں تھی۔ کسی نے آ کر صرف یہ کہا کہ میرے گھر بچی ہوئی ہے، میں نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے، چٹے باب رو رہے ہیں۔ نام تو فاطمہ رکھا ہے لیکن کبھی رخسار پر مت مارنا، کبھی اپنی بچی کی بے ادبی مت کرنا۔ یہ کیسا زمانہ تھا جہاں ہمارے امام اپنے مصائب کا تذکرہ بھی نہیں کر پاتے تھے۔ ارے ایک مرتبہ گھر میں آگ نہیں لگی ہے، ایک مرتبہ دربار نہیں بلایا گیا ہے، جب بھی دربار بلایا گیا بغیر اطلاع کے گھر میں گھستے تھے، گھر میں داخل ہوتے تھے، اور امام صادق علیہ السلام کو
کچا کچا لے جاتے تھے. شاید میرے اماموں کو اس لیے صبر ہوتا ہو. آئے میرے جد مظلوم علی کو بھی گھر سے رسی باندھ کر لے جایا گیا تھا. آئے اس گھرانے لے سارے مصائب و حالات کا سامنا. امام صادق علیہ السلام کے گھر میں آگ لگی. آپ دوسرے دن جب اپنے اصحاب کے سامنے آئے تو گریہ کرنا شروع کیا. کسی نے سوال کیا آقا ارے آپ کے گھر میں کسی کو کوئی چوٹ نہیں پہنچی؟ امام نے کہا مجھے اپنا گھر نہیں. آئے اپنے جد مظلوم. ارے اس وقت بیویوں کی بے کسی شاید امام اور مدینے کے جلے ہوئے گھر کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہو لیکن حالات ایسے نہیں تھے. ارے وہ گھر بھی جلایا گیا جہاں میرا نانا سلام کیا کرتا تھا. ارے پشت در فاطمہ کیا تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے؟ ارے جس میں اسنین آنے والوں نے کہا ہوا کرے جزاکم اللہ خیر الجزا. وہ وقت بھی آیا چھٹے امام کو بلایا منصور نے آج قتل کر دیں گے. لیکن جب دربار میں پہنچے آپ کے ہونٹوں میں حرکت تھی. منصور نے کھلی ہوئی تلوار کو ایک مرتبہ غلاف میں چھپانا شروع کر دیا. 3 مرتبہ ایسا ہی کیا. تینوں مرتبہ تلوار کو غلاف چڑھا لیا. امام کا احترام کیا. امام چلے گئے. جاتے وقت منصور کہتا ہے اے جعفر ہم سے کچھ سوال کیجئے جو بھی آپ کو مانگنا ہو بتائیے. امام فرماتے تم سے صرف ایک مطالبہ ہے ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو. دیکھو اب جب کبھی بلانا ہو تو فلاں جلاد کو نہ بھیجنا بڑی اذیتوں سے لاتا. ارے خود سوار میرا چٹائی باپ پیچھے پیچھے. وہ وقت بھی آیا منصور نے فیصلہ کیا کہ آپ کو قتل کیا جائے. انگور میں زہر دیا گیا. آپ کے بیٹے نے غسل و کفن کے مسائل اپنے ذمہ لیے. بس یہی سے کربلا کا فرق نظر آتا ہے. ارے بیٹا اپنے باپ کو دفن و کفن کے لیے آمدہ لیکن میرا چوتھا امام 2 بج گڑیا. ماتم حسین